نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين اللهم آمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز جب آپ سب اللہ کا پیغام سن لیں تو اسے آگے سینڈ کرنے میں سستی نہ کیا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ہر نیک عمل کو دین، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا باعث بنائے، آمین۔ بسم اللہ کرتے ہیں سورہ عمران کی آیت 14 سے۔ آیت 14 to 15 میں دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا پر کس چیز کو ترجیح دی ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لوگوں کے لیے ان چیزوں کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے جو ان کی نفسانی خواہش کے مطابق ہوتی ہیں، یعنی عورتیں، بچے، سونے چاندی کے لگے ہوئے ڈھیر، نشان لگے ہوئے گھوڑے، چوپائے اور کھیتیاں۔ یہ سب تو دنیاوی زندگی کا سامان ہے، لیکن ابدی انجام کا حسن تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ بے شک کہہ دو، کیا میں تمہیں وہ چیزیں بتاؤں جو ان سب سے کہیں بہتر ہیں؟ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں ہیں، اور اللہ کی طرف سے خوشنودی ہے، اور تمام بندوں کو اللہ اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ بے شک یا رب العالمین تو ہمیں بھی اپنی ان نعمتوں کا وارث بنانا یا اللہ، آمین اللہم آمین۔ آیت 16 and 17 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس کے محبوب بندے کون ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں، اب ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے، آمین۔ یہ لوگ بڑے صبر کرنے والے ہیں، سچائی کے خوگر ہیں، عبادت گزار ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنے والے ہیں، اور سحری کے اوقات میں استغفار کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، یا اللہ تو ہماری چھوٹی چھوٹی عبادات کو بہت بڑھا کے قبول فرما اور ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لے۔ آئیے آیت 18 میں دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس چیز کی گواہی دے رہا ہے۔ اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی ہے، اور فرشتوں اور اہل علم نے بھی، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس نے انصاف کے ساتھ کائنات کا انتظام سنبھالا ہوا ہے۔ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس کا اقتدار بھی کامل ہے اور حکمت بھی کامل۔ بے شک یا رب العالمین تو ایسا ہی ہے جیسے تو نے بیان فرمایا، بے شک تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور تو بہت عدل کرنے والا ہے۔ آیت 19 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس کے نزدیک کون سا دین برحق ہے۔ بے شک معتبر دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے الگ راستہ لا علمی میں نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد محض آپس کی ضد کی وجہ سے اختیار کیا۔ اور جو شخص بھی اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ بے شک یا رب العالمین۔ آیت 20 میں ہم جانیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مکمل فرما برداری کس طرح ممکن ہے۔ پھر بھی اگر یہ تم سے جھگڑیں تو کہہ دو کہ میں نے تو اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے، اور جنہوں نے میری اتباع کی ہے انہوں نے بھی، اور اہل کتاب سے اور عرب کے ان پڑھ مشرکین سے کہہ دو کہ کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ پھر اگر وہ اسلام لے آئیں تو ہدایت پا جائیں گے، اور اگر انہوں نے منہ موڑا تو تمہاری ذمہ داری صرف پیغام پہنچانے کی حد تک ہے، اور اللہ تمام بندوں کو خود دیکھ رہا ہے۔ بے شک یا رب العالمین تیری فرما برداری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے سے ہی پوری ہوتی ہے۔ یا رب العالمین ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستوں پر چلنے والا بنا دے، آمین۔ آیت 21 to 22 میں ہمیں اہل کتاب کا کردار اور ان کا انجام نظر آئے گا۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور انصاف کی تلقین کرنے والے لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اللہ اکبر۔
یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو چکے ہیں اور ان کو کسی قسم کے مددگار نصیب نہیں ہوں گے۔ یا رب العالمین ہمیں ان لوگوں کا مددگار بنانا جو تیرے راستے پہ چل رہے ہیں، جو حق پر چلنے والے ہیں انشاءاللہ۔ اے اللہ، اس کتاب قرآن پاک میں سے ہماری زبانیں جو پڑھتی ہیں، اس میں ہمیں تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنوں اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک ہم زندہ رہیں اس کے مطابق عمل کریں، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آمین، اللہم آمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔